ناظرین، امریکہ کا احتجاج بہت خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ پوری دنیا سے جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اڈیالہ جیل عمران کے خان اندر صاحب عمران کے خان بارے صاحب میں کو مکمل طور پر تنہا کر دیا گیا۔ جو بتا خبریں رہے وہاں ہیں سے عابد رپورٹ ہوئی ہیں اندلیب صاحب۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسی طرح جو امریکہ میں لوگ پہنچ رہے ہیں، شہباز گل صاحب ان کی میزبانی کر رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے، اور ایک واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ خبریں چل رہی ہیں اس احتجاج کو لے کر یا آرمی چیف صاحب کے دورے کو لے کر۔ اس کی وجہ سے تشویش بڑھتی جا رہی ہے، پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور اڈیالہ جیل میں سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو جی یہ دورہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کا امریکہ کا، اور اس دورے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف دو گروپس کے اندر واضح طور پر تقسیم ہو کر رہ گئی ہے۔ جی، ایک بیرسٹر گوہر کا گروپ ہے جو اس طرز فکر کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یا شیر افضل مروت ٹائپ لوگ جو اس سے پہلے بھی احتجاج کی جب کال دی گئی تھی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے امریکہ کے دورے کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا، عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے۔ جی، اور اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ عمران خان نے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں دی، یہ محض شیر افضل مروت کا اپنا بیان تھا۔ لیکن اب صورتحال بڑی واضح ہو گئی ہے، اور اب کی بار ہوا یہ ہے جی کہ جب یہ سوال پوچھا گیا بیرسٹر گوہر سے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ احتجاج بالکل نہیں کر رہے، ہماری سیاسی جماعت کا اس احتجاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ آپ کھل کر یا اس احتجاج کی حمایت کریں یا آپ اس احتجاج کی مخالفت کریں، یا آپ ہمیں شوکاز نوٹس دے کے پارٹی سے فارغ کر دیں، آپ یا پھر خاموش رہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے تحریک انصاف اس وقت اپنے آپ کو آفیشلی اس احتجاج سے ابھی تک انہوں نے ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ ضرور بات کی، کچھ گروپس کے اندر بھی یہ بات ہوئی اور باقی بھی کہ یار ہمیں یہ احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کا جو کارکن ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، انہوں نے کہا جی یہ احتجاج تو ہوگا۔ اور اب صورتحال کیا ہو گئی ہے؟ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ کینیڈا سے یا دیگر شہروں سے بھی، دیگر ممالک سے بھی اب امریکہ پہنچ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ جی، اب اس احتجاج کی وجہ سے یا پھر بجٹ کے اوپر کوئی معاملہ ہے، یا پھر جو ابھی پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی تحریک لانچ کرنے جا رہی ہے، جو ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے یا یہ تینوں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں سختی بڑھ گئی ہے۔ جو کہانی وہاں سے رپورٹ ہوئی ہے، ذرائع جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر اڈیالہ جیل میں الگ کر دیا گیا ہے، ان کو تنہا کر دیا گیا ہے، ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور وجہ بتائی جو جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ وجہ ہوگی کہ چونکہ اس احتجاج کو لے کر عمران خان کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہ آ جائے، یا کوئی تحریک کو لے کر ڈائریکشن نہ آ جائے، یا بجٹ کے اوپر کوئی عمران خان کا حکم یا موقف نہ آ جائے۔ بجٹ والی بات تو مجھے اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں لگتی، بڑی ثانوی سی بات ہے وہ، لیکن بجٹ پہ تو پورا پاکستان چیخ پڑا ہے۔ بجٹ کے اوپر بھی ایک دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اب صورتحال اس لیے بہت گمبھیر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، امریکہ نے، یا اوورسیز پاکستانی جتنا بھی اوورسیز ڈائسپورا ہے، انہوں نے یہ بات ٹھان لی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اور بھرپور احتجاج کرنا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنی طاقت ہے سوشل میڈیا کی، یا کتنی طاقت ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اس بیانیے کی، کہ جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کو بھی یہ بات کہنی پڑ گئی کہ آپ احتجاج کریں اور یہ آپ کا حق ہے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے اس کو پہلے سے آن کر دیا تھا۔ اب ایک تو تحریک انصاف کے اندر دو گروپس ہیں، جو ایک چاہتا ہے احتجاج نہ ہو، وہ بھی ایکسپوز ہو کر رہ گیا، اور جو احتجاج کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ لگے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے، ان کے پریشر کی وجہ سے اب علی امین گنڈاپور کو بھی یہ بات کہنی پڑ گئی کہ آپ احتجاج کریں، وہاں پہ آپ کے اوپر کوئی گولیاں نہیں چلائے گا۔ سب سے خوفناک بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی امریکہ پہنچ رہے ہیں یہ احتجاج کرنے کے لیے، اور اس کے نتائج ظاہر ہے آئیں گے، اس کا امپیکٹ بھی آئے گا، اس کا ریورٹل آئے گا، اس کا ریئیکشن جو ہے وہ مجھے لگتا ہے زیادہ بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے اندر سختی بڑھ چکی ہوئی ہے، کیسز ملتوی کر دیے گئے ہیں تمام کے تمام، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اب کچھ روز تک شاید وہ بھی نہ ہوں، یہ بھی ایک ایزمپشن ہے، یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بجٹ کے آپ
اس پورے بجٹ کا ایپیسوڈ میں 4-5 جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہانی کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں ٹھیک کرنی ہے, کروڑوں روپے رکھ لو. وہاں کے باغیچے ٹھیک کرنے ہیں, وہاں پھول لگانے ہیں, کروڑوں روپے اس کے لیے رکھ لو. اور وزیر اعظم ہاؤس کی جو ڈسپنسری ہے اس کے لیے بھی کروڑوں روپے رکھ لو. اور پھر 20,000 تک اگر کوئی بندہ آن لائن شاپنگ کرواتا ہے تو اس کے اوپر 2% ٹیکس, اور اگر 21,000 تک کوئی بندہ شاپنگ کرواتا ہے تو اس کے اوپر 0.25 ٹیکس. یہ پوری کا پورا جو گورکھ دھندا ہے. اس سے بھی بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ جو تنخواہیں بڑھائی گئی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی, جی یہ کئی لاکھ تنخواہیں بڑھائی گئی. اور اس کے بعد جی خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور دیگر کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. جاوید چودھری کا ایک جملہ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل مہنگائی کو لے کر. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ بڑے زبردست لوگ ہیں کہ آپ مہنگائی بھی خود کرتے ہیں اور آپ پھر مہنگائی کا نوٹس بھی خود لیتے ہیں. جی یہ بات کس نے کی تھی؟ جاوید چودھری نے کی تھی. تو بالکل وہی بات ہے جی, انہوں نے تنخواہیں بھی خود بڑھائیں اور تنخواہوں میں بڑھانے کا خود اس کے اوپر نوٹس بھی لے لیا. وزیر اعظم نے ڈپٹی چیئرمین سید ناصر خان اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مرتضیٰ شاہ کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لیا. شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے کہ جس کی روشنی میں وہ تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے. گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان عہدوں پر فائز افراد کی تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی قرار دیا تھا. چونکہ اب ظاہر ہے یہ جو عہدے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یوسف رضا گیلانی ہوں یا اسپیکر ایاز جو راجہ پرویز اشرف ہوں, وہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو مالی فحاشی ہے جو آپ لوگوں کو جو ملا ہے, یہ بالکل بہت فضول ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو ان کو فائدہ ملا ہے, جو یہ خود فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اس کے اوپر یہ خاموش ہیں. کئی لاکھ روپے ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. اور سب سے ستم ظریفی کیا ہے اس بجٹ کی, آپ یہ کہانی دیکھیں. ستم ظریفی یہ ہے بھائی کہ جو عورت بیوہ ہو گئی, اگر اس کا ہسبینڈ سرکاری ملازم تھا تو وہ جو پینشن اس کے نام ہوگی وہ صرف 10 سال تک وہ پینشن لینے کی حقدار ہے. اس کے بعد اس کی وہ پینشن ختم کر دی جائے گی. یہ پتہ نہیں کون لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور پھر ذرائع یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو بجٹ تھا یہ نون لیگ نے تو بنایا ہی نہیں ہے, یہ تو ان کو بنا بنایا بجٹ ملا ہے. اور یہ فل تعیش عیاشی پروگرام ہے اس بجٹ میں. غریب تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. سڑکوں کے اوپر جائیں, لوگوں کے ویوز چیک کریں. میں خود ٹریول کر رہا ہوں, لوگوں سے پوچھتے ہیں, لوگ پٹ جاتے ہیں, آگے سے روتے ہیں یار کہ ان کو تو بجٹ کی کبھی سمجھ ہی نہیں آئی عوام کو. ہاں جی, عوام یہ دیکھتی ہے یار بجلی کا بل کب کم ہوگا, آٹا کب سستا ہوگا, گیس کب سستی ہوگی. عوام کی 4-5 بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں, علاج کب سستا ہوگا. جی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی ڈسپنسری کے لیے کروڑوں روپے رکھ لیے گئے, اور جو غریب غربا ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی اور مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پورے لاہور کے اوپر میں نے کئی ہزار ٹن جو ہے وہ پانی چھڑک دیا ہے, وہ کوئی ارکے گلاب چھڑک دیا ہے. یہ اس حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے, جس حکومت کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑی کوئی مقبول حکومت ہے. جی اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ صرف اور صرف عیاش پرست لوگوں کے لیے, امیر لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے اس بجٹ میں سوائے ذلت کے, رسوائی کے, تکلیف کے کچھ بھی نہیں رکھا ہوا.